السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عید الفطر کی مبارکباد اور نیک خواہشات۔ عید الفطر کا پیغام کیا ہے؟ عید الفطر کے پیغام میں کئی پہلو ہیں جو ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ دراصل رمضان کے مہینے پر ایک طریقے سے خوشی کا اظہار ہے۔ یعنی رمضان میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی، اللہ نے جو بھی توفیق عطا فرمائی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور بہت سے جو بھی ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال کیے، تو ان پر ایک خوشی کا اظہار ہوتا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا جن میں ہمیں کچھ نہ کچھ عبادتوں کی توفیق ملی۔ دوسری بات یہ کہ رمضان میں جو پابندیاں ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے پابندی کسی کی طرف سے بھی ہو، اس میں بہرحال نفس پر ایک مشقت ہوتی ہے اور اس میں بہرحال ایک تکلیف ہوتی ہے۔ تو رمضان میں جو پابندیاں تھیں کھانے پینے کی اور کچھ چیزوں کی، اب وہ پابندیاں جب ختم ہو گئی تو گویا کہ اس کی یہ خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے خوشی منائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی پابندی جو لگاتے ہیں وہ مصلحت کے لیے لگاتے ہیں۔ تو جتنی انہوں نے پابندی لگائی ہے بس اتنی حد تک ہم کو پابندی کو قبول کرنا ہے، اور جب پابندی کا وقت ختم تو پھر ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو پابندی تھی، جو مشقت تھی، وہ ہماری ختم ہو گئی ہے، اس لیے بھی خوشی کا اظہار ہے۔ تیسری چیز یہ کہ عید کے موقع پر ہمیں اپنی اجتماعیت کا ثبوت دینا چاہیے، یعنی اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم ایک قوم ہے، ایک ملت ہے۔ قوم سے بھی آگے بڑھ کر ملت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم ایک ملت ہے، اور ملی چیزوں میں ہمیں دلچسپی ہے۔ ہمارے اندر صرف اپنی خوشی، اپنی ذات کی خوشی، اپنے گھر والوں کی خوشی، یہ ہمارا جذبہ نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے گھر والوں میں، اپنے آپ میں زندگی گزارنے والے نہ بنے، بلکہ ہماری سوچ ایک اجتماعی سوچ بنے، پوری ملی سوچ بنے، یعنی ہم پوری ملت کے بارے میں، پورے عالم اسلام کے بارے میں سوچنے والے بنے۔ اور ظاہر بات ہے جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہم پورے عالم اسلام کے بارے میں سوچنے والے بنے، تو اس میں سب سے پہلے فلسطین کا نام آتا ہے کہ ہم اہل فلسطین کے حق میں بھی سوچیں، ان سے ہمدردی کا اظہار کریں، اور خاص طور سے ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی تکلیفوں کو اب ختم فرمائے اور ان کے آزمائش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ بند فرما دیں اگر اس میں حکمت ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خوشیاں مقدر فرمائے۔ تو مطلب ہماری سوچ ایک اجتماعی ہونی چاہیے، اور اسی اجتماعیت کا ہمیں ثبوت دینا ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے، بہتر اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ آج کل جو ہے اب اس طرح کے حالات نہیں ہیں، اور اب عیدگاہیں بھی اتنی بڑی نہیں رہ گئی ہیں، آبادیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، مسجدیں بہت ہو گئی ہیں، تو مسجد میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، ایک شیکوں کا اظہار ہوتا ہے کہ جب لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے عیدگاہ کی طرف اور مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سر پہ ٹوپی سجی ہوتی ہے، تو ایک شان کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے اسلام کی ہیبت طاری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عید کا بہت اہم پہلو ہے۔ اس کے علاوہ عید دراصل یہ خوشیوں کا تہوار ہے، محبتوں کا تہوار ہے، تو اس موقع پر ہمیں خوشیاں بانٹنی چاہیے، ہمیں محبتیں بانٹنی چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی، اور اگر ہمارے تعلقات میں ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں تو ان کے ساتھ بھی جو ہے خوشیاں بانٹنی چاہیے، ان کو اپنے گھر پہ انوائٹ کرنا چاہیے، اگر وہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی ضیافت کرنی چاہیے، اور عید کا پیغام ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور عید کے ذریعے سے رمضان کا پیغام اور پھر اسلام کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے تعلق والوں میں محبت بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر کسی سے ہماری نا اتفاقی ہے، ناراضگی ہے، آنا جانا بند ہے، بات چیت بند ہے، تو اس موقع پر ہم ان کو بھی یاد رکھیں، ان کے یہاں جائیں، ان کو بلائیں، اور اپنی ناچاقیوں کو، نا اتفاقیوں کو ختم کریں، ناراضگیوں کو دور کریں، اور خوشی کو خوشی کی طرح منائیں، تہوار کو تہوار کی طرح منائیں۔ یہ جو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ناراضی چلی آ رہی ہے تو عید کے موقع پر بھی جو ہے اس سے ملیں گے نہیں، اس کے یہاں جائیں گے نہیں، اس کے یہاں آئیں گے نہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ کہ بھئی عید کا دن زندگی کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، اس سے زندگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے عید کا دن سو کر گزار دیتے ہیں، اور بالکل نہ کہیں جاتے ہیں نہ کہیں آتے ہیں، دو چار جگہ چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے بس اپنے گھر آئے اور سوتے رہے۔ یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے، یہ تہوار منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ تہوار میں کھیل کود بھی ہونا چاہیے، بچوں کی عمر کے ہیں ان کو کھیل کود کا بھی اظہار کرنا چاہیے، خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ تو جب بھی ہم کھیل کود اختیار کر سکتے ہیں، جو بچے کھیل کود کی عمر کے وہ کھیل کود کریں اور خوشی منائیں جائز طریقے سے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس طرح خوشی منائیں کہ ایک دوسرے کے آئیں جائیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، گلے شکوے مٹائیں، اور یہی ایک موقع ہوتا ہے پرانے گلے شکوے مٹانے کا۔ تو بہرحال یہ عید کا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ کہ اس موقع پر ہم تھوڑا سا یہ بھی سوچیں کہ رمضان جو ہم نے گزارا ہے وہ ہم نے کیسا گزارا، ہم اس کی صحیح سے قدر کر پائے کہ نہیں کر پائے، کیا ہم سے کوتاہیاں ہوئی، کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے رمضان میں
جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، یا رمضان میں جس طرح ہم کو عبادت کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے انجام نہیں دی، رمضان میں روزوں کا، تراویح کا، تلاوت کا اور ذکر و دعا کا جو اہتمام ہونا چاہیے تھا اس میں ہماری طرف سے غفلت پائی گئی۔ اگر ایسا ہوا تو یہ سوچنے کا مقام ہے اور توبہ کا بھی مقام ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں۔ اور ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ عید کا یہ دن ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں کی جو اصل خوشی ہے اس کے منانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے تہوار میں ہو ہلڑ نہیں ہوتی ہے، شور و ہنگامے نہیں ہوتے ہیں، ایک متانت ہوتی ہے، ایک شرافت ہوتی ہے، اور مسلمان جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بھی وہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک کر اظہار کرتا ہے۔ اس لیے عید کے دن 2 رکعت نماز رکھ دی گئی ہے، وہ ہے کہ یہ ہمارا تہوار ہے تو ہمارا تہوار بھی نماز سے شروع ہوتا ہے، ہمارے تہوار میں بھی اللہ کے آگے سر جھکایا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں عید کے موقع پر سیویاں بانٹی جاتی ہے، سیویاں کھائی جاتی ہے، شیرینی بنائی جاتی ہے، تو یہ بھی اظہار ہے کہ بھائی ہمارا یہ تہوار خوشی کا اور شیرینی کا اور مٹھاس کا تہوار ہے، اور مسلمان واقعتاً میٹھے ہی ہوتے ہیں، شیریں ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھلا چاہنے والے ہی ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے کبھی وہ غلط نہیں چاہتے، وہ اپنے تہوار سے بھی اس بات کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنی عام زندگی سے بھی اس بات کا ثبوت دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا بن کر بھی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کا یہ پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس تہوار کو خوشیوں کا ذریعہ بنائے، اور خاص طور سے اہل فلسطین کے لیے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔